बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान अमल के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अहम मुलाकात की, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक गुफ्तगू की गई, जबकि अफगानिस्तान में देरपा अमन इस्तेहकाम के हसूल के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को भी सराहा। ज़ल्मे खलीलजाद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान अमन अमल के लिए अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अहम मुलाकात की, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई, जबकि अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द घुस गए, धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनी गई। दहशतगर्दों के हमले में 20 तलबा जाँ बहक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी में एक किताब मेला लगा हुआ था जिसका इफ्तिताह हो रहा था। दहशतगर्दों के हमले के दौरान तलबा की बड़ी तादाद को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल लिया गया। अफगानिस्तान फोर्सेस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई। आपको अपडेट किया जा रहा है दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का काबुल, जहां पर यूनिवर्सिटी में दहशतगर्द घुस गए, धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। दहशतगर्दों के हमले में 20 तलबा जाँ बहक जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी में एक किताब मेले का इफ्तिताह हो रहा था। दहशतगर्दों के हमले के दौरान तलबा की बड़ी तादाद को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल लिया गया। अफगान फोर्सेज की भारी नफरी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान की सियासत मुनाफकत पर मबनी है। जब से इक्तदार में आए हैं करप्शन और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। पहले 90 रोज में करप्शन के खात्मे का ऐलान किया, अब कहते हैं कि कोई बचन नहीं जिसे दुआ कर हालात बेहतर कर दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम किस मुंह से गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांग रहे हैं। वजीर आजम, आप लोगों की ताकत से डरे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा मंशूर किसी के इशारे पर नहीं बना। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, यहाँ जमहूरी और सियासी आजादी दिलवाई, सियासी जमातों को सियासत करने की इजाजत दिलवाई, आपको अपना असेंबली दिया, आपको अपना गवर्नर दिलवाया, आपको अपना वजीर आला भी दिलवाया। ये आपके हकूक की जिदोजहद है। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने हकूक की जिदोजहद आगे लेने के लिए अपने कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चलाए हैं। आपका सूबाई सेटअप ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक में इजाफा करने के लिए जिदोजहद चलाया था। हक हकमियत का नारा उठाया था, हक मलकियत का नारा उठाया था, हक रोजगार का नारा उठा के जगह जगह पहुंचा। फिर उसके बाद आपका पार्टी की क़ियादत और मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किए। हम भी हर इलाके में गए, हमने भी हक हकमियत का नारा उठाया, हमने भी हक मलकियत का नारा उठाया और आपकी जिदोजहद को आगे लेके चलते हुए इस सफर को, इस मिशन को पूरे पाकिस्तान में अपने मंशूर में, अपना मंशूर का 2018 का मंशूर का हिस्सा बना के आपके मुतालबात को पाकिस्तान के हर सूबा में बयान किया। और अब वो दिन दूर नहीं जब हमने अपना मंशूर को हकीकत में तब्दील करना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनको मुतालबात दिलवाना है। 15 नवंबर आपकी जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद के इम्तिहान का दिन है। शोर में लिखा है, वाज़ेह तौर में लिखा है
کہ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें सुबह चाहिए, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हक़े मलकियत दो, और ये गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का और मुतालबा है। मरीम नवाज कहती हैं कि अगला साल इलेक्शन का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। जो लोग शीन, नून और मीम लीग की बातें करते थे, इनको पैगाम मिल गया, हम इकट्ठे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान मरीम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंची। मरीम नवाज कमरे अदालत गई और हमजा शहबाज को गले लगाया और उन्हें थपकी थी, जबकि शहबाज शरीफ से भी मिले। समाअत के बाद मरीम नवाज ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप जो मुंह पर हाथ फेर कर कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, आप कहते हैं अब ये होगा वो होगा। ये वो इंतकाम है जो नजर आ रहा है। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है, इसको भी भुगतना पड़ेगा। मरीम नवाज ने कहा कि जो लोग शीन, नून और मीम लीग की बातें करते थे, इनको पैगाम मिल गया। कमजर्फ लोगों ने बहुत बातें की, मगर खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमों को फर्द जुर्म के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत ने नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हासिल मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज जवादुल हसन ने महफूज फैसला सुनाते हुए नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने वादा मुआफ गवाहों के बयानात की नकुल फराहम कर दी। नैब ने जेल ट्रायल करने बारे जवाब जमा करवाया। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल ट्रायल करना अदालती इख्तियार है, अदालत जो फैसला करेगी इस पर अमल होगा। शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि कमर दर्द का मरीज हूं, जेल में मेडिकल की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर अदालत पहुंचा हूं। अदालत ने केस पर मजीद समाअत मुलतवी करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 11 नवंबर तक तौसीह कर दी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि काबीना इजलास होता है तो कोई ना कोई चीज महंगी हो जाती है। ऐसे फैसले होते हैं जिससे चंद अफराद को फायदा मिलता है। ईसीसी के फैसलों को अवाम के सामने रखा जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि गरीब आदमी बिजली के बिल अदा करे या बच्चों को खुराक दे। वजीर आजम हर हफ्ते तकरीर कर देते हैं, महंगाई कम करने की खुशखबरी नहीं दी। पीडीएम का अगला जलसा 22 नवंबर को पेशावर में होगा। आपको बताएं कि शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि काबीना इजलास होता है तो कोई ना कोई चीज महंगी हो जाती है। ऐसे फैसले होते हैं जिससे चंद अफराद को फायदा मिलता है। जो मंसूबे चल रहे थे वो मुकम्मल नहीं हो सके, जो अक्सर मंसूबे कैंसिल कर दिए गए हैं, और कौमी असम्बली ने बिल अप्रूव किया है कि नैब का इतलाक सीपैक पर नहीं होगा। यानी सीपैक में सारे पारसा हैं, सीपैक के अंदर करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटीज है आज मुल्क की कि किस मकसद के लिए सीपैक को इस्तिस्ना दी गई है। जिन लोगों ने सीपैक शुरू किया उनको इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन जो सीपैक आज चलाने वाले हैं उनको इस्तिस्ना मिल रही है। किस मकसद के लिए, क्यों, और कौमी असम्बली दे रही है। या तो नैब कह देता ना जी हम नहीं करेंगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को। जो केस हसन इकबाल साहब के खिलाफ है, जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है, जो मेरे खिलाफ है, ये डेवलपमेंट के केस हैं कि आपने लोग ऐसे लगाए जो काम करते रहे हैं, आपने लोग वो लगाए हैं जो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाते। तो आज उनको इस्तिस्ना दे दी गई है कि आपसे नैब नहीं पूछेगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो नोटिस ले ले कि आईजी पुलिस को किसने अगवा किया, और ये ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं, कि उनको इस्तिस्ना दी जाए। हम तो चाहते हैं कि ये नैब का जो इदारा है इसको खत्म करें ताकि मुल्क चले। अगर आप समझते हैं ये बहुत अच्छा इदारा है, ये जरूरी है मुल्क के लिए, तो फिर इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? फिर तो इसमें शामिल करें, इसमें जुडिशरी को भी शामिल करें, इसमें फौज को भी शामिल करें, इसमें पाकिस्तान का हर वो शख्स जो हुकूमत के खजाने से तनख्वाह लेता है या हुकूमत के खजाने से डील करता है, उसको नैब के अंदर। लेकिन हसन इकबाल कहते हैं कि हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, माथे से पसीना निकल रहा है, जुल्म का निज़ाम जल्द खत्म होने वाला है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन इकबाल का कहना था शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने की मजम्मत करते हैं, ये ज़ातियात पर मबनी एहतसाब कर रहे हैं। हम इमरान नियाजी को घर भिजवा कर ही अपना एहतजाज बंद करेंगे। इस नाअहल हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है।
اور اب خبر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعظم منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ناحق بند کیا ہوا ہے۔ آج جو دہشت گردی جس کا ہر روز ذکر ملک کا ووٹ چور سلیکٹڈ وزیر اعظم کرتا ہے، وہ دہشت گردی آج نیب کورٹ کی عدالت کے اندر ہوئی۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ووٹ چور جو منہ پہ ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتا ہے، دہشت گردی اور انسائٹ وائلنس کرتا ہے، اس کا وزیر داخلہ بھی وہی گفتگو کرتا ہے، اور انتظامیہ کو استعمال کر کے یہاں جتنی پولیس ڈپیوٹڈ ہے اور جو پھر سول کپڑوں میں لوگ یہاں آتے ہیں سیکیورٹی کے، ان کے ذریعے عمران صاحب اپنی کہی ہوئی دہشت گردی جو اپنے منہ سے کرتے ہیں، اس کا عمل اور اس کا عملاً مظاہرہ آج نیب کورٹ کے اندر ہوا۔ یہ یہاں صحافی کھڑے ہیں، ان کے گلے دبائے گئے، ان رپورٹرز کے نیب کورٹ کے اندر احاطے کے اندر ان کے گلے دبائے گئے۔ میں نے روکا، میں نے ہاتھ پکڑے اور میں نے کہا ان کو سانس لینے دیں، ان کے گلے دبا کر، اور یہ کہ شہباز شریف کی آواز آپ لوگوں تک نہ پہنچے۔ ان کے پاؤں، یہاں رپورٹرز کے پاؤں، ابھی آپ دیکھیں لہو لہان ہے پاؤں ان کے۔ یہاں ہمارے ورکرز کو دیکھیں، دکھائیں آپ یہ کیمروں کو، یہ ورکرز کو دیکھیں، ان کے خون نکل رہے ہیں۔ یہ وہ فاشزم ہے، یہ وہ غنڈہ گردی ہے، یہ وہ بدماشی ہے جو وزیر اعظم سلیکٹڈ ووٹ چور حکم دیتا ہے انتظامیہ کو۔ جب کنٹینر پر کھڑا تھا تو منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتا تھا۔ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر سلیکٹڈ اور ووٹ چور گلے دباتا ہے میڈیا کے، گلے دباتا ہے سیاسی مخالفین کے، خون نکل دے دیکھیں، یہ کھلی دہشت گردی ہوئی آج نیب کورٹ کی عدالت کے اندر۔ میں جج صاحب کو بھی کہوں گی کہ اس کا یہ نوٹس لیں۔ ایک طرف اپوزیشن تو دوسری طرف حکومت بھی میدان میں آنے کے لیے تیار۔ حکومت کی اپوزیشن مخالف حکمت عملی تیار۔ ملک بھر میں مختلف تقاریب کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم عوامی تقریبات سے خطاب بھی کریں گے۔ حکومتی بیانیہ اور اقدامات کو تقریبات میں اجاگر کیا جائے گا۔ حکومت کے عوامی فلاح کے اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء اور اراکین کو متحرک ہونے کی ہدایت۔ رواں ہفتے وزیر اعظم حافظ آباد اور سوات کا دورہ کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ٹانگیں حمزہ شہباز کی کانپ رہی ہیں، بختر بند گاڑی میں جانے سے انکار کرتے ہیں، کھربوں کی چوری ہے کی ہے، کیا انہیں لگژری گاڑیوں میں بھیجیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ میر ایاز صادق نے پاکستان کے حوالے سے ملک دشمن طاقتوں کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ یہ معافی نہیں مانگیں گے، معافی بڑے ظرف والا مانگتا ہے، ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے مجھے لندن جانے دو۔ اپنے لوہے کے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹل بہار واجپئی کے ساتھ اپنی دوستی اور بی جے پی کے ساتھ اپنی دوستی اور انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی پہ کم بم پتی ناچکٹیا کو تو آپ حوالے کر دیں 3-4 دنوں کے اندر میں دوران جنگ، تو میر ایاز صادق صاحب، بیگم صفدر امان صاحبہ، اس وقت کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ اس وقت کیا حالات تھے؟ آپ کرے تو جنیوا کنونشن، کوئی اور کرے تو ڈر خوف ٹینشن۔ یہ ہے ان کی منافقت، یہ ہے ان کی بددیانتی، یہ ہے ان کی ٹکے ماری، یہ ہے ان کی چانکیا کی سیاست، یہ ہے ان کی میکاولی کی سیاست، یہ ہے ان کی گوئبلز کی سیاست۔ اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ معافی نہیں مانگنی، معافی ہمیشہ اعلیٰ ظرف مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے حسب نسب نسل والا مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑا آدمی مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے باپ کی اولاد مانگتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے، اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جرم ہو جائے، معافی وہ مانگتا ہے۔ مزار قائد کی بے حرمتی کر دی، ابھی تک معافی نہیں مانگی، اور رباب اپنے حق کے لیے بینظیر بھٹو کے مزار پہ جانے کے لیے آگے بڑھی، تو ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مزار پہ اس کو جانے نہیں دیا گیا کہ بے حرمتی۔ ایک طرف تو فیاض الحسن چوہان نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا تو دوسری جانب معاون خصوصی بھی پیچھے نہ رہے۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ کردار کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا صبح شام کام آقاؤں کی کرپشن بچانا ہے۔ ہندوستان کی زبان بولنے والے کردار کی بات نہ کریں۔ شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی اکاؤنٹ سے اربوں روپے خاقان عباسی کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ چاہتے ہیں کہ ان سے سوال نہ پوچھا جائے۔ موصوف کو کرپشن میں مہارت پر میاں مفرور نے گدی سونپی۔ نون لیگ کی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی شرمناک ہے۔ کچھ کردار کے
یہ کالے میاں مفرور کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں؟ کیا ملک کی راز افشا کرنے کی دھمکیاں دینے والوں کو پھولوں کی ہار پہنائیں؟ دوسری جانب دشمن کی زبان بولنے والے چاہتے ہیں کہ انہیں داد دی جائے۔ شہباز گل نے کہا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہی ان لوگوں نے ہیر پھیر کی ہے۔ شہباز شریف سمیت آپ کا طریقہ واردات ہی کمیشن اور کک بیکس تھا۔ ملک کی بربادی کا ذمہ دار شریف جبر ہے، خاقان عباسی کا قصور نہیں۔ نون لیگ ہمیشہ سے ہی استثناءوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور استثناء کے خواب دیکھنے والوں کو اب کچھ نہیں ملنا۔ فیاض الحسن چوہان اور شہباز گل نے لیا اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں، مگر شبلی فراز نے کیا کہا آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ پی ٹی ایم کی قیادت یہ نہ سمجھے کہ ایاز صادق کے بیان کی بات پس منظر میں چلی جائے گی۔ سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے عوام گجرانوالہ کوئٹہ جلسوں کے ملک دشمن بیانیے اور مزار قائد کی بے حرمتی کا حساب چاہتے ہیں۔ ان کی قومی اداروں کے خلاف زہر پھیلا کر دشمن کو خوش کرنے کی مذموم کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں، غیر فطری اپوزیشن اتحاد کی شکست و ریخت کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعتیں مایوسی کا شکار ہیں، قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے عناصر عقل و دانش سے آ رہی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اقتدار کی ہوس میں اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، بد تہذیبی کی سیاست نہیں چلے گی۔ پاکستان کے ادارے ہمارا وقار ہیں، اداروں کی عزت و احترام پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے سے رولز کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کون لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے رولز بنانے بہت ضروری ہیں۔ دنیا آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک پر پابندی اور پی ٹی اے رولز فریم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل پی ٹی اے نے ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی اے کے مذاکرات ہوتے رہنے کا موقف اپنایا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ پی ٹی اے میں اس طرح کے فیصلے کون کر رہا ہے، کیا کچھ لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں؟ کورونا کے دوران ٹک ٹاک کمرات یافتہ طبقے کے لیے آمدن کا ذریعہ رہا ہے۔ ٹک ٹاک انٹرٹینمنٹ کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ موٹر وے پر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، پھر موٹر وے کو بھی بند کر دیں۔ دوسری جانب عدالت نے کہا کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری اخلاقیات اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی چیز ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رولز کے حوالے سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ قومی ایئر لائنز میں سزا و جزا کا عمل جاری۔ جعلی ڈگری، رشوت خوری، سرکاری ریکارڈ کی چوری اور دیگر وجوہات پر 23 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق جعلی ٹیمپر ڈگری اور دستاویزات پر 5 ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ بغیر اجازت طویل غیر حاضری پر 6، سرکاری معلومات افشا کرنے پر 1، کانٹریکٹ سے رشوت خوری پر 2، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے پر 3، سرکاری ریکارڈ کی چوری اور ضائع کرنے پر 5 اور اسمگلنگ میں ملوث 1 ملزم کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ پی آئی اے کے احکامات کے مطابق کام نہ کرنے پر 3 ملازمین کی تنزلی کی گئی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی، جبکہ 7 ملازمین کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے سیل۔ G81 کے نجی اسکول میں 2 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز راول ٹاؤن میں بھی 2 کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ F84 کے نجی اسکول میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 54 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز پر سیل کیا جا چکا ہے۔ شہر اقتدار سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے۔ G81 کے نجی اسکول میں 2 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز راول ٹاؤن میں بھی 2 کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ F84 کے نجی اسکول میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 54 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز پر سیل کیا جا چکا ہے۔
اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ویمن ونگ اور ویلفیئر ونگ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. دیکھتے ہیں مزمل رضا کی یہ رپورٹ. اسلام آباد پریس کلب کے باہر ونگ، وومن ونگ اور ویلفیئر ونگ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم میں سے کوئی ایک بھی فرد اپنی فوج پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے اپنے آرام، اپنی زندگیوں کو ہمارے لیے وقف کر دیتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری یہ جو ہے یہ دھرتی، یہ ہماری ماں ہے، تو کیسے جو ہے آپ اپنی ماں کے خلاف بات کرتے ہو؟ تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک شرم کا مکان ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ اس کو ڈینیٹیفائی کیا جائے اور اس کے خلاف پراپرلی جو ہے کیس چلایا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور یا پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف، اپنے آرمی کے خلاف وہ کوئی بات کر سکے. فوج کے خلاف اس کو نہیں بولنا چاہیے، وہ غدار ہے، اس کو اسمبلی سے بھی نکالنا چاہیے، حکومت کو بھی اس کے خلاف ایکشن. اس طرح یاس صادق نے جو زبان استعمال کی پاکستان کے بارے میں اور پاک آرمی کے بارے میں، اس نے خان صاحب کو ناکام کرنے کی دشمنی میں اور نواز شریف کی غلامی میں جس طرح لینگویج استعمال کی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہاں پر موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایاز صادق نہ صرف فوج کے غدار ہیں بلکہ پورے ملک کے بھی غدار ہیں. کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ مزمل رضا، ٹی وی ٹوڈے. پاکستان میں کرونا سے مزید 12 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6,835 ہو گئی. مزید 1,123 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,35,093 ہو گئے. 3,15,000 سے زائد مریض صحت یاب، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 13,343 ہے. پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 12 مریض انتقال کر گئے. پنجاب میں 2,365، سندھ میں 2,631، خیبر پختونخوا میں 1,279، بلوچستان میں 151، گلگت بلتستان میں 92، آزاد کشمیر میں 95 اور اسلام آباد میں 222 مریض انتقال کر چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 1,123 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,07,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 4,69,00,000 ہو گئی. 3,38,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کرونا کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 2,36,501، برازیل میں 1,60,104، بھارت میں 1,22,651، میکسیکو میں 92,000، ایران میں 35,300، افغانستان میں 1,525 اور سعودی عرب میں 5,420 اموات ہو چکی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑڑ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دہشت گردوں والی بختر بند گاڑیوں میں لایا گیا. بختر بند گاڑی سیاست دانوں کی شان ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کیا کر لیں گے؟ جلد ہی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی بھی باری آنے والی ہے. سب جیل جائیں گے. 2 بختر بند گاڑیاں بھجوائی ہیں دہشت گردوں والی. تو بختر بند گاڑی جو ہوتی ہے یہ سیاستدان کی شان ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب اور کیا کر لیں گے؟ کیسز تو چل رہے ہیں، جیل میں ہم پہلے ہی ہیں، کوئی پھانسی تو نہیں دے دیں گے. ان کی باری آنے والی ہے. آٹا چینی چوری میں، دوائیوں کی چوری میں، اور جتنے انہوں نے معاملات کیے ہیں وہ بی آر ٹی ہو، فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہو، بلین ٹری سونامی ہو. ہمارے پہ تو پبلک منی کی کرپشن کا الزام ہی نہیں ہے، اثاثوں کا الزام ہے، وہ ہم ثابت کریں گے. مگر دن آنے والا ہے، یہ جیل جائیں گے، 1 گھنٹہ نہیں گزار سکیں گے. تو بختر بند کی بجائے میں کہتا ہوں اس سے بھی سختی کر لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی. دوسرا جو ایاز صادق صاحب والا معاملہ ہے، آج بھی ایک مظاہرہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کلب میں ہونے جا رہا ہے. ہمارے کارکن بھی بہت اس پہ صبر سے کام لے رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو کردار ادا کرنا ہوگا. اگر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو لاہور کی پولیس. مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری کہتی ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کس کے بیانیے سے پاکستان کو نقصان ہوا. فواد چودھری کے بیان پر بھارتی وزیر اعظم فیچف جانے کی دھمکی دے رہا ہے. اس ناقابل تلافی نقصان کا جواب دے کون ہوگا؟ فواد چودھری پہلے ڈیسائیڈ تو کر لے کہ وہ چاہتا کیا ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب نے وزیر خارجہ کی بات کی تھی، اس سیاست میں یہ چلتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہا ہے. ایاز صادق کی معافی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کس کے بیانیے سے پاکستان کو نقصان ہوا. اور مودی جو ہے فواد چودھری صاحب کی اطلاع کے لیے کہ وہ ان کے بیان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور فیٹف کے اندر جو ہے لے جانے کی بات کر رہا ہے. فواد چودھری صاحب اس کا جواب دیں، یہ جو ناقابل تلافی نقصان ہوگا پاکستان کا. ترکی کے پاکستان میں سفیر احسان مصطفیٰ نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات.
बहरी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सफीर ने अमीरुल बहर को पाक बहरिया की अमान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका की किस्मत का फैसला होने में सिर्फ एक दिन बाकी। वोटर पुरजोश, ट्रंप की शहर शहर कार और मोटरसाइकिल रैलियां। जो बाइडन अमेरिका और दुनिया को एक मुज़ाहिका खेज जंग में डबो देगा, जबकि जो बाइडन का जवाबी वार। कहते हैं कि ट्रंप कमजोर है, 2 दिन में हुकूमत खत्म की जा सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफ जो बाइडन को दलदल का कीड़ा करार दे दिया। जो बाइडन ने भी कहा कि पीछे रहने वाले थे। इंतखाबी रैली से खिताब में सदर ट्रंप को रूसी सदर का कुत्ता करार दे दिया। कहते हैं कि ट्रंप अवाम को बड़ी तादाद में वोट डालने से नहीं रोक सकते। अवाम जमहूरियत वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप को बोरिया बिस्तर गोल करके घर जाना होगा। सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो में भी मजाक उड़ाते हैं। ट्रंप को चाहिए था कि रूसी सदर को चैलेंज करते, मगर वो खुद पुतिन का कुत्ता बने हुए हैं। दुनिया को कोरोना वबा से आगाही देने वाला खुद कोरोना के मरीज से हाथ मिला बैठा। सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रोस ने खुद को करंतना कर लिया। कहते हैं कि मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं, एहतियात के तौर पर खुद को सबसे अलग किया है। WHO के सरबराह टेड्रोस का कहना था कि उन्होंने एक शख्स से हाथ मिलाया था जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। ताहम मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं। उन्होंने कहा कि WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक करंतना में रहूंगा। तुर्की के शहर अजमेर में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो गई, जबकि 940 अफराद में जख्मी और 200 से ज़ायद अफराद अब भी ज़ेर इलाज हैं। मुतासिरा इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। ज़लज़ले के बाद अजमेर शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जुमे के रोज़ आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद तुर्की के साहिली शहर अजमेर में इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं और काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फिलिपाइन के जनूबी हिस्सा में समुद्री तूफान से तबाही, शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासिरा इलाकों से 3.5 लाख अफराद आरसी मराकज मुंतकिल। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक हो गए। फिलिपाइन के जनूबी रीजन में समुद्री तूफान गोनी से टकराने के बाद तबाही मचा दी। तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में असलहे की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। असलहा की मांग में तेजी गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा देखी गई। स्टोर से तेजी के साथ असलहा खरीदा जा रहा है। अमेरिकी रियासत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है और इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में असलहे की मांग बढ़ गई है और फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। असलहा दुकानों के मालिकान का कहना है कि हमारे पास असलहा के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आधे से ज्यादा असलहा फरोख्त भी कर चुके हैं। और अब इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती का सिलसिला जारी। डीपीओ उमर सईद मलिक ने कहा कि भर्ती शफाफ और मेरिट पर होगी। चेयरमैन बोर्ड मुनीर अहमद ज़िया राव, डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक और एसपी मोहम्मद आमिर खान न्यासी इस कांस्टेबल्स की भर्ती की निगरानी कर रहे हैं और भर्ती के तमाम मराहिल की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। इस मौके पर डीपीओ उमर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब की भर्ती से मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत हैं। उम्मीदवार किसी भी शख्स के जान से में न आए। कोई सिफारिश की बुनियाद पर किसी उम्मीदवार को भर्ती करवा दे, ये बिल्कुल नहीं होगा। मंडी बहाउद्दीन हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम को 1 विंडो के जरिए महकमा रेवेन्यू की सहूलियात फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अवामी खिदमत खुली कचहरी डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने शिकायत सुनी और मौका पर अहकामात जारी किए। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर शहरियों को महकमा रेवेन्यू इंतकाल ज़मीन, दोमिसाल दुरुस्ती, रिकॉर्ड फर्द इंतकाल, रजिस्ट्री समेत मुख्तलिफ रेवेन्यू के मामलात के हल के लिए अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अवामी शिकायत सुनी और उन पर मौका पर ही अहकामात जारी किए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रेवेन्यू AC महकमा
مال کے ملازمین افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر طارق بسرا کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ایک چھت کے نیچے محکمہ ریونیو کے تمام معاملات کے فوری حل کے لیے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد در حقیقت حکومت کا ایک اعلیٰ قدم ہے۔ اس اقدام سے اب شہریوں کو آئے روز کا سفر طے نہیں کرنا پڑے گا اور موقع پر ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن ہال چنیوٹ میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے میونسپل کارپوریشن ہال چنیوٹ میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ عوامی خدمت کچہری میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض نے موقع پر مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ساہیوال فارم ایسوسی ایشن نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں فارم ایسوسی ایشن ممبران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں پر پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریلی کے شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانس سے تمام تر تعلقات ختم کیے جائیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ رحیم یار خان کے تھانہ آباد پور کی پولیس نے غریب خاندان کا جینا حرام کر دیا۔ وڈیرے کے کہنے پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے بے گناہ خاندان کو ہراساں کرنا آباد پور پولیس کا معمول بن گیا۔ متاثرہ خاندان پولیس سے تنگ آ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رحیم یار خان کے تھانہ آباد پور پولیس وڈیرے کے کہنے پر غریب خاندان کو ہراساں کرنے لگی، جس پر اہل علاقہ نے آباد پور پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ آباد پور پولیس SHO چودھری یونس نے وڈیرے کے کہنے پر ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اراضی ریکارڈ سینٹر میں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کی زیر صدارت ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری لگائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں ریکارڈ کی درستگی، فرد کا اجرا، رجسٹری سمیت ریونیو سے متعلقہ دیگر معاملات حل کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام اراضی ریکارڈ سینٹرز میں دوپہر 3 بجے تک ریونیو عوامی خدمت کچہریاں جاری رہیں گی۔ مسائل کے حل کے لیے آنے والے کسی بھی سائل کو کسی قسم کی دشواری پیش آتی ہے تو وہ فوری میرے آفس میں اطلاع کرے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت بہاول نگر شیخ محمود نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے دھان کی زیادہ پیداوار کا حصول ممکن ہے، کسان فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں۔ شیخ محمود نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار زراعت کی ترقی چاہتے ہیں، جس کے لیے ان کی جانب سے زراعت کے حوالے سے انقلابی اقدامات جاری ہیں۔ فصل کی باقیات کو جلایا نہ جائے، یہ اسموک کا باعث بنتا ہے۔ زراعت آفیسرز عامر اقبال، مہر اقبال، ریحان عالم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی بروقت کاشت سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ کاشتکار فصل کے مختلف مراحل میں زرعی ماہرین کی رہنمائی لیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت ہارون آباد میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب چودھری نے کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں ریکارڈ کی درستگی، فرد کا اجرا، رجسٹری سمیت ریونیو سے متعلقہ دیگر معاملات حل کیے جا رہے ہیں۔ تحصیل بھر کے تمام اراضی سینٹر میں دوپہر 3 بجے تک ریونیو عوامی خدمت کچہریاں جاری رہیں گی۔ مسائل کے حل کے لیے آنے والے کسی بھی سائل کو کسی قسم کی دشواری پیش آتی ہے تو وہ فوری طور پر میرے آفس میں اطلاع کرے۔ اٹک میں امیر جماعت اسلامی کی حلف برداری کی تقریب، سردار امجد علی خان نے دوسری بار امیر ضلع کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم تھے۔ اٹک میں سردار امجد علی خان نے دوسری بار امیر ضلع کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا، اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ جب ریفری کھلاڑی بننا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ بار بار سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت بند ہونی چاہیے۔ پاک فوج کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ملک کی سلامتی اور سالمیت کے لیے ہم سب ایک پیش پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت ہارون آباد میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ چٹھا اسد خان چانٹیا نے محکمہ ریونیو سمیت دیگر مسائل شہریوں کی تفصیل سے سنتے ہوئے درخواستوں پر خصوصی احکامات بھی جاری کر دیے۔
اسسٹنٹ کمشنر اسد خان چانٹیا نے تحصیل کوٹ چٹھا اراضی ریکارڈ سینٹر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار اور ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کی ہدایت پر کھلی کچہری لگائی۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ چٹھا اسد خان چانٹیا نے محکمہ ریونیو سمیت دیگر مسائل شہریوں کے تفصیل سے سنتے ہوئے درخواستوں پر خصوصی احکامات جاری کیے اور فوری طور پر مسائل کا ازالہ کرنے کی ہدایت کی۔ گوجرانوالہ میں تھانہ گرجا پولیس کا قمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن، جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر 12 جوانیوں کو گرفتار کر لیا، ملزمان سے بھاری رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ گوجرانوالہ پولیس کے مطابق پولیس نے قمار بازوں کے اڈے پر چھاپہ مارا، کارروائی کے دوران 12 جوانیوں کو گرفتار کر لیا، جوئے پر لگی رقم برآمد کر لی گئی۔ سی پی او گوجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کے مطابق گرفتار 12 ملزمان کے خلاف جوئے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پیر محل کی رہائشی غریب محنت کش رب نواز کی 11 سالہ بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بچی کے والدین نے اعلیٰ حکام سے علاج کی اپیل کی ہے۔ میں بیمار ہوں اور میں اسکول جانا چاہتی ہوں، میں اسکول نہیں جا سکتی، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ میرا علاج کراتے، جب میرا علاج ہو جائے گا میں اسکول جاؤں گی، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی اور ڈاکٹر بن کر غریبہ کا علاج کروں گی فری، اور جیسا میرا علاج نہیں ہو رہا میں غریبہ کا فری علاج کروں گی۔ میں جناب مریض آدمی ہوں خود بھی، اور میری بچی بھی بیمار ہے، اور میں بچی کا علاج کرانا چاہتا ہوں، اور کوئی مدد کرے میری اور اس کا علاج ہو جائے تاکہ وہ میری بچی ٹھیک ہو جائے اور اپنی زندگی۔ ملک بھر کی طرح نوشہرہ فرقہ کے نواحی علاقہ بڑی شاہ رحمان میں فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جلال پور پیروالا میں آگ سے جھلس جانے والی خاتون جاں بحق ہو گئی، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ جلال پور پیروالا میں آگ سے جھلس جانے والی خاتون جاں بحق ہو گئی، 10 روز زندگی و موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد شمشاد بی بی زندگی کی بازی ہار گئی۔ نوجوانوں میں کھیلوں کا شعور اجاگر کرنے اور منشیات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے خطہ پٹوہار کے مختلف علاقوں میں ان دنوں کبڈی کے میچ کروائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مصطفیٰ بٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جہلم کے نوائی علاقہ پیر شاہ وسن میں، جہاں پر ثقافتی کھیل پیش کیا جا رہا ہے۔ چودھری آصف صاحب ہیں جو دینا کے رہائشی ہیں، وہ عرصہ دراز سے یہ ثقافتی کھیل پیش کروا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کھیل کے بارے میں، یہ کیوں کرواتے ہیں اور کیسے کرواتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بڑی مہربانی تسیں موقع دیتا ہے۔ میں کم و پیش اصل کی 45 سال ہو گئے اس چگل نال اسی منسلک ہاں۔ کبڈی اصل روایتی کھیل ہے، ثقافتی کھیل ہے۔ اج نے اصل برخردار زین بٹ صاحب، فیاض بٹ صاحب، عبداللہ صاحب، کاکے شاہ صاحب، دیگر دو نوجوان اصل مہمان بیٹھے، اور فاطمہ اصغر صاحب نے ذمہ میچ ہے۔ اس تو بعد 24 تاریخ میں میچ کرا رہا ہوں۔ اصل جہلم والے بالخصوص راولپنڈی ڈویژن والے نے مشن ہے کہ اصل اس کبڈی کی فروغ دینا۔ کبڈی ہوں 2 نمبری ہونی ہے اج کل، اصل اس کی ختم کرنا۔ اس نے اسی پچھلے دنوں چانا کالا گجرا ایک ٹورنامنٹ ہویا، ایک بدلوٹ ہویا، میں ایک میچ کرایا گزشتہ مہینے میں، پٹھوار میچ ہو رہے ہیں، چکوال میچ ہو رہے ہیں۔ اصل اس 2 نمبر کبڈی نے خاتمہ کرنا سی اور اپنے نوجوانوں کی منشیات کو بچانا سی، صدقہ جاریہ سمجھ کے برخرداراں کی اس گیم اس گیم راغب کرنا سی، انہوں نے توجہ اس پاس دوانا سی اصل شغل شروع کیتے۔ جی آپ نے سنا چودھری تنویر آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے یہ پروگرام کروا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے صحرا میں ریسر گاڑیاں فراٹے بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریلی 20 نومبر سے شروع ہو کر 22 نومبر کو اختتام پذیر ہو گئی۔ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ریلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ جیپ ریلی 20 نومبر سے شروع ہو کر 22 نومبر کو اختتام پذیر ہوگی۔ مظفر گڑھ ہیڈ محمد والا جیپ ریلی کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور چوبارہ مڈ پوائنٹ ہوگا، جہاں ریسر کچھ دیر کے لیے رک کر گاڑیوں کی چیکنگ وغیرہ کریں گے۔ 20 نومبر کو رجسٹریشن، چیکنگ، ٹیکنیکل انسپیکشن اور کوالیفائر راؤنڈ ہوگا۔ 21 نومبر کو اسٹاک کیٹیگری اور خواتین ریسر کے مقابلے ہوں گے۔
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने चोलिस्तान में शाहपुर के मुकाम पर लाइव स्टॉक फार्म में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ने कहा कि महकमे ने चोलिस्तान में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में अहम किरदार अदा किया। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा कि फलदार पौधे लगाए जाएं ताकि कुदरती हुस्न में भी इजाफा किया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।